السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کہاں تک جا پہنچی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں قتل عام کا آج 352واں دن ہے۔ غزہ میں گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 119 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں 22 فلسطینی کل رات شہید ہوئے ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں واقع الزیتون اسکول میں درجنوں بے گھر فلسطینی خاندانوں نے پناہ لے رکھی تھی، وہاں حملہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کئی معصوم بچوں سمیت متعدد افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ کئی زخمی ہیں۔ اور اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ شہر کے مشرقی علاقے میں 2 مکانات کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے، جن میں صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ القسام بریگیڈ نے دشمن کی طرف سے نصب کی گئی ایک بوبی ٹریپ ڈیوائس، بارود سے بھری ایک گاڑی اور قابض فوج کے ڈرون کو مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کی ویڈیوز انہوں نے جاری کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کئی اسرائیلی فوجی اس میں مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں، جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا ہے۔ اور لبنان کی اگر بات کریں، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کی اگر بات کریں تو اسرائیلی فوج نے لبنان پر 400 حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے، یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہے۔ وہیں اس کے جواب میں ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں رمت ڈیوڈ ایئر بیس پر درجنوں راکٹ داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے لبنان کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، تاہم حزب اللہ کی جانب سے نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی جانب سے بھی جو حملے کیے گئے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اتوار کی صبح لبنان سے 100 سے زائد میزائل داغے گئے، تاہم حملے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کی اطلاع انہوں نے بھی نہیں دی۔ جو کچھ ہو، حزب اللہ کے حملوں کے سبب اسرائیل میں بتایا جا رہا ہے کہ نفسیاتی صدمے میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں یہودی ان علاقوں سے نقل مکانی کر چکے ہیں جہاں سے حزب اللہ ان علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے حملے اسرائیل کی جانب سے کیے گئے، ان کی جو ایلیٹ فورس تھی لبنانی جو تنظیم ہے حزب اللہ کی، ان کی ایلیٹ فورس رضوان پر جو حملے کیے گئے، ان کے کمانڈروں پر جو حملے کیے گئے تھے، اس کے بعد اسرائیل نے ایک اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس کے مطابق انہوں نے 9 بڑے کمانڈروں میں سے، حزب اللہ کے جو بڑی لیڈرشپ ہے ان میں سے 9 میں سے 6 کو انہوں نے مار گرایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگلے 3 کو بھی وہ ختم کر دیں گے اور حزب اللہ کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور عراق میں مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی مقامات کو اب نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ دشمن کے مضبوط ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے اب جو ہے وہاں بھی کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان اور روس کو مسلح کرنے کے الزامات کے درمیان جو ہے ایک فوجی پریڈ میں نئے بیلسٹک میزائل اور ایک اپ گریڈڈ یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرون کی نقاب کشائی کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو اس دوران ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ وہ لبنان میں صہیونی جرائم کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ حالانکہ 31 جولائی کو ایرانی سرزمین پر حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ اب تک ایران نے نہیں لیا ہے اور صرف وہ یہی کہتا رہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گا، حالانکہ ایران پر ہی اس کا الزام بھی عائد کیا جاتا رہا ہے کہ ایران نے ہی سودے بازی کر کے اسماعیل ہنیہ کا قتل کروا دیا تھا۔ بہرحال اسی درمیان یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ قابض اسرائیلی فورسز نے رام اللہ میں الجزیرہ کے بیورو پر چھاپا مارا ہے۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس اور نقاب پوش اسرائیلی فوجی زبردستی اس عمارت میں داخل ہوئے جہاں الجزیرہ کا بیورو ہے، اور وہاں کے جو ان کے چیف ہیں انہیں ایک نوٹس سما دیا اور کہا کہ 45 دنوں کے لیے یہاں کا آفس جو ہے وہ بند کر دیا جا رہا ہے، ان پر پابندی لگانے کا جو حکم جو ہے انہیں دیا گیا ہے۔ وہیں اس فیصلے کو لے کر فلسطین نیشنل انیشیٹو کے سیکریٹری جنرل مصطفیٰ برغوثی نے کہا ہے کہ الجزیرہ کے دفتر کی بندش سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی ایسی آواز کو دبانا چاہتا ہے جو کہ فلسطینی سرزمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے غیر ملکی صحافیوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے اور الجزیرہ کے ساتھ کام کرنے والے صحافیوں سمیت تقریباً 170 صحافیوں کو قتل کر دیا ہے، جبکہ دیگر کو قید اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین اب بڑھتے ہیں ملکی خبروں کی طرف۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے جج وی شریشانند کے مسلم اکثریتی علاقے کو پاکستان کہنے کے تنازع نے سپریم کورٹ آف انڈیا کو اس معاملے کا از خود نوٹس لینے پر مجبور کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کرناٹک ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل سے اس معاملے پر رپورٹ طلب کی ہے اور اس معاملے کی سماعت 25 ستمبر کو اب ہوگی۔ اور اب کرناٹک ہائی کورٹ کے جسٹس وی شریشانند نے تمام ہنگاموں کے بعد عدالتی سماعت کے دوران کیے گئے اپنے حالیہ متنازع ریمارکس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے تبصرے غیر ارادی تھے اور ان کا مقصد معاشرے کے کسی فرد یا طبقے کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جج نے مغربی بنگلور میں گوڑی پالیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بنگلور کے ایک علاقے کو پاکستان کہہ کر پکارا تھا۔ ایک اور مثال میں اس نے صنفی غیر حساس تبصرہ کرتے ہوئے خاتون وکیل کی سرزنش کی تھی، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس کے بعد کافی ہنگامہ مچا اور سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا۔ اور دوسری جانب جو سول سوسائٹی ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کے اس بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر ایسی ذہنیت والا شخص کیسے ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے؟ یہ کس طرح کی ذہنیت ہے کہ ایسے لوگوں کو اتنے بڑے عہدے پر بٹھایا جا رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے انصاف کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ بڑے بڑے جرائم کے باوجود ہندوستان میں گرفتاریاں تک نہیں ہو پاتی ہیں، لوگوں کو کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے انصاف نہیں ملتا۔ کسانوں کو گاڑی سے کچلنے والوں کو ضمانت مل جاتی ہے، لیکن بات جہاں مسلمانوں کی ہوتی ہے تو پھر عدالتوں کا کردار بھی سوالات کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور یو پی کے سابق کابینہ وزیر محمد اعظم خان کے کنبے کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ رامپور نگر پالیکا پریشد کی صفائی مشین کو چوری کرا کر کے اسے جوہر یونیورسٹی میں مٹی میں دفن کیے جانے کے معاملے میں ہائی کورٹ نے اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے ساتھ ہی سابق چیئرمین اظہر خان کی ضمانت عرضیوں کو خارج کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ تک کہا کہ سابق وزیر اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے خلاف کئی کرمنل کیس درج ہیں، ان کی کرمنل ہسٹری رہی ہے، کئی معاملوں میں انہیں سزا بھی ملی ہوئی ہے۔ ایسے میں ضمانت دیے جانے پر یہ کیس کے ٹرائل کو متاثر کر سکتے ہیں، ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کر گواہوں پر دباؤ بنانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی بات عدالت نے کہی۔ اعظم خان اور ان کے بیٹے کی طرف سے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے بحث کی تھی۔ کپل سبل نے دلیل دی تھی کہ رامپور نگر پالیکا پریشد نے یہ تحریری طور پر دیا ہے کہ ان کے یہاں 2014 میں 5 صفائی مشینیں خریدی گئی تھی اور وہ سبھی نگر پالیکا کے پاس محفوظ ہیں، کوئی بھی مشین غائب نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ FIR 8 سال بعد درج کیے جانے کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے تھے۔ حالانکہ عدالت نے کپل سبل کی دلیلوں کو منظور نہیں کیا۔ ہائی کورٹ نے ضمانت عرضی خارج کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو کیس کا نمٹارا جلد کرنے کی ہدایت دی۔ بتا دیں کہ یوگی حکومت پر الزام ہے کہ انتقامی کارروائی کے نام پر اعظم خان پر تقریباً 100 کیسز درج کر لیے گئے تھے، جن میں بکری چوری، بھینس چوری تک کے الزام یو پی کے وزیر اعظم خان پر لگائے گئے تھے۔ کئی معاملوں میں انہیں ضمانت مل چکی ہے، لیکن چونکہ مسلم رہنما ہیں تو پھر ان کے لیے مشکلیں جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی کے منی پور کا دورہ نہ کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی روس یوکرین جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس منی پور جانے کی فرصت نہیں ہے۔ وہاں پر عیسائی لوگوں کا، مہیلاؤں کا، خواتین کا ریپ ہوا، 1-2 نہیں 100 کی تعداد میں۔ پولیس کے کا ہتھیار رکھا جاتا، وہاں سے 800 ہتھیار لوٹ کے بھاگ گئے۔ یہ ہتھیار لوٹ کے بھاگ گئے، انہوں بولے مدرسوں میں AK-47۔ ذرا منی پور کو جاؤ منتری جی، اچھی سیکورٹی رکھ کے جاؤ، وہاں نہیں جائیں گے۔ مگر ہمارے مودی جی کیا کیے؟ منی پور جل رہا ہے، پچھلے 1 سال کے قریب ہو گیا، یوکرین کی جنگ بند کرانے کے لیے NSA کو بھیجے پوٹن کے پاس، زیلنسکی کے پاس۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی فکر تو نہیں ہے، لیکن یوکرین میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ وزیر اعظم مودی کا
خیال ہے۔ گجرات میں گزشتہ دنوں گنیش چترتھی کے موقع پر فرقہ وارانہ کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، جس میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے مکانوں، ان کی دکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ فرقہ وارانہ تشدد کے بعد پولیس کی جانب سے ایک طرفہ کارروائی بھی کی گئی اور پھر مسلمانوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR کے گجرات چیپٹر نے اس سلسلے میں اپنے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کی ہے اور اس پورے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ خیال ہے کہ گنیش چترتھی کے پنڈال میں کچھ مسلمانوں کی جانب سے پتھراؤ کا الزام عائد کیا گیا۔ اس کے بعد سورت کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑے۔ تنظیم نے اشتعال انگیزی کی ذمہ داریوں کے خلاف فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فسادات رپورٹ میں یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ امن کے لیے کام کرنے والے سیاسی رہنماؤں اور قانونی پیشہ ور افراد کو غلط طور پر نہ پھنسایا جائے۔ اس موقع پر APCR نے سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے والی انتہا پسند تنظیموں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ایسے گروپوں پر پابندی عائد کرنے کی بھی وکالت کی۔ تنظیم نے مستقبل میں فرقہ وارانہ تصادم کو روکنے کے لیے بروقت انصاف کے لیے مخصوص قوانین بنانے اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی سفارش بھی کی۔ گروپ نے حکومت سے سپریم کورٹ کے رہنما خطوط اور گجرات وکٹم کمپنسیشن اسکیم پر عمل کرتے ہوئے زخمیوں اور جن کی املاک کو نقصان پہنچا ہے انہیں معاوضہ فراہم کرنے کی بھی اپیل کی۔ اس وقت پورے ملک میں مساجد کے خلاف جہاں شدت پسند ہندو تنظیمیں سرگرم ہیں، وہیں انتظامیہ بھی لاؤ لشکر کے ساتھ مستعد نظر آ رہا ہے۔ کہیں سے بھی کسی ہندو تنظیم نے کسی مسجد کے خلاف آواز اٹھا دی تو انتظامیہ فوراً سے پیشتر کارروائی کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ ملک بھر میں مساجد کو غیر قانونی قرار دینے کا بیانیہ قائم کیا جا رہا ہے اور یہ روز کا اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ دو واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اتراکھنڈ کا ہے جہاں ہندوتوا تنظیموں نے مسجد کے خلاف احتجاج کیا تو پھر انتظامیہ نے مسجد کو منہدم کر دیا، جبکہ دوسرا واقعہ ممبئی کے دھاراوی کا ہے جہاں محبوب سبحانیہ مسجد کے کچھ حصے کو منہدم کرنے کے لیے ممبئی میونسپل کارپوریشن کی ٹیم پہنچی، لیکن یہاں مسلمانوں نے سخت مخالفت کی، ڈٹ کر کھڑے ہوئے، جس کے بعد پولیس اور انتظامیہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پہنچے، سڑکوں پر بیٹھے، نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آج مسجد کے جس حصے کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے وہ ایک دو دن میں نہیں بلکہ مہینوں سالوں میں تیار ہوا ہے، تب تک افسران کہاں تھے؟ اب جب مسجد بن چکی ہے تو اسے منہدم کیا جا رہا ہے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ ہمارے جذبات سے کھیلنے جیسا ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، ایسا ہرگز ہونے نہیں دیا جائے گا۔ جس کے بعد انتظامیہ نے علاقے میں کشیدگی کو دیکھتے ہوئے مقامی رہنما اور مسلمانوں سے بات چیت کی تاکہ امن و امان برقرار رکھ سکے، لیکن فی الحال وہاں پر جو نظامی کارروائی تھی وہ روک دی گئی۔ جبکہ اتراکھنڈ کی بات کریں تو مسجد کو مقامی حکام نے ہندوتوا تنظیم ہندو جاگرن منچ کی شکایت کے بعد منہدم کر دیا۔ یہ واقعہ گزشتہ جمعرات کو پیش آیا۔ مسجد انہدام کے دوران مقامی ذمہ داران نے مخالفت کی، مگر تحصیلدار دفتر، میونسپلٹی اور پولیس کے اہلکاروں نے مسجد کو منہدم کر دیا۔ تحصیلدار کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے بلڈر کو مسجد میں غیر قانونی تعمیرات روکنے کو کہا تھا، لیکن انہوں نے تعمیر جاری رکھی۔ حالانکہ مقامی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اس مسجد کے سلسلے میں ان کے پاس تمام کاغذات موجود ہیں، لیکن انتظامیہ کے افسران ان کی کوئی بات نہیں سن رہے، نہ ہی ان کے ذریعے پیش کیے گئے کاغذات دیکھنے پر وہ رضامند ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے الزام عائد کیا کہ ہندو تنظیموں کے دباؤ میں یہاں انتظامیہ نے مسجد کے خلاف کارروائی کی۔ FP ہندوستان اور بیرون ملک یونیورسٹی کے 1300 سے زیادہ طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے خط لکھا ہے، جس میں بنگلور میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 23 ستمبر کو منعقد ہونے والے انڈیا اسرائیل بزنس سمٹ نامی تقریب کو منسوخ کر دے۔ دستخط کنندگان نے کہا کہ اس تقریب کی اجازت دینا فلسطین میں اسرائیل کی نسل کشی اور اس کے پڑوسیوں کے خلاف اس کے جارحانہ اقدامات کی براہ راست حمایت کے مترادف ہوگا۔ اس تقریب کا انعقاد تھنک انڈیا نامی تنظیم، انڈین چیمبر آف انٹرنیشنل بزنس اور میسور لانسر ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے ایک آڈیٹوریم میں رکھی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے ڈائریکٹر گووندن رنگراجن کو اپنے خط میں طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ سے ہونے والی تباہی کے پیمانے کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس بات پر گہری تشویش ہے کہ ادارہ اس تقریب کو اسپانسر اور میزبانی کر رہا ہے۔ تقریباً 2 ماہ کے انتظار کے بعد بالآخر کالجم کی سفارشات پر 8 ہائی کورٹس میں چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے 8 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی تقرری سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور اس کی جانکاری مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ تقرریاں گزشتہ کافی وقت سے اٹکی ہوئی تھیں۔ چیف جسٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ
کالجم کے ذریعے سفارشات 11 جولائی کو کی گئی تھی، حالانکہ 17 ستمبر کو اس نے 4 ہائی کورٹس میں چیف جسٹس کی تقرری کے سلسلے میں اپنی گزشتہ سفارشات کو بدل دیا تھا، جس کے بعد اب ان تقرریوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے تروپتی بالاجی مندر کے پرساد پر تنازع بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک طرف پرساد کی شکل میں تقسیم کیے جانے والے لڈو میں مویشیوں کی چربی اور مچھلی کا تیل پائے جانے کا معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ چکا ہے، تو دوسری طرف سرکردہ سیاسی لیڈران کے بیانات کا سلسلہ بھی دراز ہو گیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے جموں کشمیر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس معاملے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لڈو میں قابل اعتراض چیز پایا جانا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، اس تعلق سے قصورواروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر شردا والکر جیسا بہیمانہ اور ہولناک قتل معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس مرتبہ کرناٹک کے بنگلور شہر میں ایک خاتون کا جسم کئی ٹکڑوں میں منقسم کر کے ایک فریزر کے اندر رکھا گیا تھا۔ اس قتل کی خبر نے پورے شہر میں سنسنی پیدا کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 29 سالہ خاتون کا بے رحمی سے قتل کر اس کی لاش کو 32 ٹکڑوں میں کاٹا گیا اور پھر اسے فریزر میں رکھ دیا گیا۔ اس قتل کے پیچھے کا مقصد یا مشتبہ افراد کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ملی ہے۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ قتل کی شکار خاتون دوسری ریاست کی تھی، لیکن وہ اپنے کنبے کے ساتھ بنگلور میں رہ رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاتون 3 ماہ قبل ہی اس جگہ پر کرائے کے مکان میں رہنے آئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب گھر سے کئی دنوں سے بدبو آنے لگی تو پھر آس پاس کے لوگوں نے دروازہ توڑ کر اب وہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ فریزر میں لاش پڑی ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق فورنسک ٹیم، ڈاگ اسکواڈ اور FSL ٹیم پہنچ چکی ہے اور معاملے کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہے۔ سری لنکا میں صدارتی انتخابات کی گنتی جاری ہے۔ اب تک کے رجحانات کو دیکھیں تو مارکسزم کی طرف جھکاؤ رکھنے والے رہنما انورا دسانائکے صدر بننے کے لیے سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ سری لنکا کے الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دسانائکے نے اب تک گنے جانے والے 10 لاکھ ووٹوں میں سے تقریباً 53% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ دسانائکے نے نیشنل پیپلز پاور NPP اتحاد کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا، جس میں ان کی مارکسسٹ جھکاؤ رکھنے والی JVP پارٹی شامل ہے۔ غورطلب ہے کہ انورا دسانائکے کمیونسٹ نظریے کے ماننے والے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو سجت پریم داسا کی پارٹی وہ 20% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ رانل وکرما سنگھے 18% ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ سری لنکا میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ 21 ستمبر کو بھی ووٹوں کی گنتی کے نتائج کے درمیان کولمبو میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ گوتبایا راجا پکسے کی حکومت کے خاتمے کے بعد جزیرے کے ملک میں یہ پہلا صدارتی انتخاب ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔